بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أن أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: ألم تر إلى الذي حاج أي جادل إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك. ألم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، إلى الذي اس کی طرف جس نے حاجہ اے جادلہ، جس نے محاجہ کیا، مجادلہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، تکرار کی، ابراہیم علیہ السلام سے. کیا آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کیا، بحث و مباحثہ کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا کیسے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ تک اس کا علم نہیں پہنچا، یا آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، کیا آپ نے اپنی بصیرت سے نہیں دیکھا، یا آپ تک اس کا علم نہیں پہنچا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ مخاطب ہیں، اس لیے کہیں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نے اپنی دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، یا یہ کہ مفہوم یہ ہوا کہ کیا آپ تک ان لوگوں کا علم نہیں پہنچا، اس شخص کا علم نہیں پہنچا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے تکرار کی تھی، کیا آپ تک اس کی خبر نہیں پہنچی؟ حاج جب ہمیں جادلہ یعنی مجادلہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، تکرار کی، محاورہ کیا، ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی کس سلسلے میں مجادلہ کیا؟ فی ربی اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں اس نے مباحثہ کیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک رب کی دعوت دی، ایک رب کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف اسے بلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا. تو ایسا اس نے مجادلہ کیوں کیا، بحث و مباحثہ تکرار کیوں کی تھی اس نے؟ لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس وجہ سے، لام سببیہ ہے، اس کی وجہ ہے مجادلہ اور مباحثہ کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کیوں مجادلہ کیا، کیوں مباحثہ کیا، کیوں جھگڑا کیا اس نے؟ اس وجہ سے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالی نے اس کو ملک، بادشاہت، سلطنت عطا کی تھی. تو اس گھمنڈ میں اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا، مجادلہ کیا. تو لام یہاں پر یہ مفسر نے اس کا اضافہ کیا ہے، بعض نسخوں میں اس کا اضافہ یہ نہیں ہے، جیسے نسخہ ہندیہ میں اس کا اضافہ نہیں ہے، لیکن اس سے معنی جو آگے جو تفسیر کی ہے اس سے اس لفظ کا یہاں پر ہونا مناسب ہے. ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. مطلب کیا ہوا؟ یعنی حملہ، جی عثمان غنی، عثمان غنی کی آواز بند ہوئی نا ابھی؟ چلیے نہیں بند ہوئی، ابھی بھی بولے جا رہا ہے. تو وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ عثمان غنی اپنی آواز بند کرو. اب بند ہوئی ہے. چلیے حملہ بطرہ او بطرہ بنعمت اللہ علی ذلک وهو نمرود. حملہ اس کو ابھارا تھا اس کے گھمنڈ نے، بطر یعنی گھمنڈ، حملہ
بطرہ بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بادشاہ، سلطنت، ان نعمتوں پر اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا. تو اس گھمنڈ اور تکبر نے اس کو علی ذالک اس چیز پر ابھارا تھا، یعنی علی ذالک المجادلہ، علی ذالک المحاجہ، اس محاجہ پر، اس مجادلے پر، اس مباحثے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کو جو گھمنڈ تھا، اس گھمنڈ اور تکبر نے اس کو ابھارا تھا. وَهُوَ نمروز، اور یہ شخص نمرود تھا. نمروز دال کے ساتھ ہے، اردو زبان میں عام طور پر نمرود کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے اس شخص نے مجادلہ، مباحثہ یہ کب کیا تھا؟ اذ، جب، بدل من حاجہ، اذ یہ حاجہ سے بدل ہے، مجادلہ محاجہ کب کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اذ بدل ہے حاجہ سے، یا یہ کہ اذ ظرف ہے حاجہ کا. محاجہ، مجادلہ کب کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو معلوم ہے کہ اذ یہ ظرف ہے حاجہ کا، یا اذ بدل ہے حاجہ سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کب کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب کہا تھا لما قال له، جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا من ربک الذی تدعون الیہ، یہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، جس کی دعوت دے رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف دعوت دے رہے ہو، تب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا ربی الذی یحیی و یمیت. لما قال له، قال کا فاعل نمرود ہے، لہو میں ہوں ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے. جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا من ربک، تمہارا رب کون ہے، الذی تدعون الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ رب ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. موت اے یخلق الحیات والموت فی الاجساد، یعنی زندگی اور موت کو اجساد میں، جسموں میں، بدن میں پیدا کرتا ہے. زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو کون ہے میرا رب؟ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، تمہیں زندہ کیا، تم کچھ نہیں تھے، تمہیں زندگی بخشی، اور پھر تم کو موت بھی وہی دے گا، پھر موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا. میرا رب وہ رب ہے. انسان کے پاس عقل ہو تو اتنا اس کے لیے کافی تھا کہ زندگی بخشنے والا جس نے سب کچھ ہمیں دیا، ساری نعمتیں دی، وہ ہمارا رب ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے بیوقوفی والا پھر اس نے بات کی. قالا، تو نمرود نے کہا ہوا انا، وہ تو میں ہوں، زندگی اور موت دینے والا وہ میں ہوں. احیی، میں زندہ کرتا ہوں، وہ امیتو، اور میں بھی موت دیتا ہوں. وہ امیتو بالقتل والعفو عنہ، میں موت دیتا ہوں قتل کے ذریعے کسی کو، جس کو چاہتا ہوں قتل کر دیتا ہوں، والعفو عنہ، اور چاہتا ہوں جس کو معاف کر دیتا ہوں اور اسے زندگی بخش دیتا ہوں، اسے زندہ چھوڑ دیتا ہوں معاف کر کے. تو یہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، ایسا اس نے کہا. تو یہ نمرود کی بیوقوفی تھی کہ کسی کو قتل کرنے کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں موت دیتا ہوں، اور کسی کو معاف کر دینے کو کہتا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں. تو اگر وہ زندگی دیتا ہے کسی مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھاتا. لیکن اس بیوقوف کو ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ بحث و مباحثہ نہ کرتے ہوئے اگلا ایسا سوال کیا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا. تو اچھا، ودعا برجلین، اور اس نے دو آدمیوں کو بلایا، دو یعنی آدمی جو مجرم تھے، جیل میں تھے، ان کو بلایا. فقتل احدہما، ایک کو ان میں سے قتل کر دیا، وترک الآخر، اور دوسرے کو چھوڑ دیا، یعنی معاف کر دیا، بولا کہ اس کو میں نے زندگی دے دی اور اس کو میں نے بخش دیا. فلما رآہ غبیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بیوقوف پایا، دیکھا کہ یہ تو بہت بیوقوف آدمی ہے، اس کو ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی واضح دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی زیادہ واضح دلیل ان کے سامنے لے آئے. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا منتقلا الی حجت اوضح منها، منتقل ہوتے ہوئے اس سے بھی زیادہ واضح حجت کی طرف. اوضح منها پہلی والی جو حجت دلیل تھی، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور زیادہ واضح دلیل کی طرف ابراہیم علیہ السلام منتقل ہو اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ یاتی بالشمس، سورج کو لاتا ہے مشرق سے، مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. فَأَتِ بِهَا أَنْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ، وہ اگر تو بھی رب ہے، تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو ایسے کر، تو سورج کو مغرب سے لے آ، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. میرا رب تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سن، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا دے. تو یہ بات سن کر فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا یعنی کافر، پھر یہ نمرود ہکا بکا رہ گیا. بہیتا ہکا بکا رہ گیا، دنگ رہ گیا. تحیرہ حیران و پریشان ہو گیا. دہیشہ مدہوش ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا کہ اب اس دلیل کا کیا جواب دوں. پہلی والی دلیل کے لیے تو اس نے بیوقوفانہ والا جواب دیا اور ایک جو ہے ایک شخص کو قتل بھی کر دیا بیچارے کو. اب اس دلیل کا کیا جواب دیں کہ سورج کو مشرق سے کیسے طلوع کرے، مغرب سے کیسے طلوع کرے. ہکا بکا رہ گیا، دنگ حیران اور پریشان ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، خدا کہتا تھا. تو اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. الظالمین بالکفر، وہ ظالم جو کفر کے ذریعے ظلم کرتے ہیں. الی المحجۃ الاحتجاج، کس چیز کی طرف ہدایت نہیں دیتا ہے؟ محجۃ الاحتجاج کی طرف. یعنی محجہ یعنی راستہ، طریق، حجت کی جگہ. احتجاج استدلال یعنی راہ استدلال، طریق استدلال کی طرف. تو یہ شخص چاہیے کہ اس کو بھی ادلہ پیش کرتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کر دیتے. اگر دلیل نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اس کو مان لینی چاہیے تھی. تو اس کے لیے رہنمائی نہیں ہوئی. الی محجۃ الاحتجاج، اللہ تعالیٰ راہ استدلال کی طرف رہنمائی نہیں کرتا ہے ظالم قوم کی. اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ اور ایک مباحثے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کفار کو کیسے کیسے طریقوں سے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، کس طرح سے انہیں عقلی دلائل سے قانع کرتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب، ایک خالق، ایک مالک، ایک رازق، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہی ہم سب کا رب ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. اور اس دعوت کو لے کر ابراہیم علیہ السلام وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں سے ٹکرا گئے اور کسی سے نہیں ڈرے اور توحید کی دعوت اور توحید کے علم کو بلند کیا. اس میں ہمارے لیے درس و عبرت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایسا ہی ماحول تھا شرکیات اور کفریات کا جیسا ہمارے سامنے ماحول ہے، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک تھا. ہمیں تو دعوت کی آزادی ہے، ہم دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں. انہیں تو اس کی بھی آزادی نہیں تھی، دعوت و تبلیغ کی بھی. دعوت و تبلیغ کرنے کی وجہ سے بادشاہ وقت ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف سخت کارروائی بھی کی. واقعہ مشہور و معروف ہے. اب آگے ایک اور واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، زندگی اور موت ہی سے متعلق ہے. یہاں بھی اس آیت میں بھی زندگی اور موت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، جو لوگوں کو حیات بخشتا ہے، جو لوگوں کو موت دیتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. جو پہلی مرتبہ زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے. اس دوبارہ زندگی کا ذکر اس آیت میں ایک واقعے کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. اورأیتک الذی مر علی قریۃ، اوقات فعلم ترا پر کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا
آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس شخص کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے، اور آئی تھا، ہاں، یا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترا پیاج پہ الم ترا، ہاں، الی الذی مر علی قریۃ، کاف کہہ رہے ہیں الکاف زائدہ، تو مؤلف کہہ رہے ہیں کاف یہاں پر زائدہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ کاف زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے مثل کا لفظ جو ہے محذوف ہے۔ الم تر الی مثل الذی حاج، کیا تم نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس کی مثال اس شخص کی طرح ہے؟ تو ایسے یہاں پر اس مثل پر یہ عطف ہے۔ بہرحال، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس کا گزر ہوا بستی پر یعنی کسی بستی کے پاس سے گزر ہوا؟ گزر کس کا ہوا تھا؟ جس کا گزر ہوا، جس کا واقعہ ہے وہ عزیر علیہ السلام ہے، وہ عزیر ہیں، اور بستی جہاں سے گزر ہوا تھا وہ بستی بیت المقدس کی بستی ہے۔ بیت المقدس آپ جانتے ہیں فلسطین میں ایک شہر کا نام ہے بیت المقدس، اور جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے بالضبط اسی شہر میں۔ تو بیت المقدس یہ مسجد اقصیٰ کا نام نہیں ہے، بیت المقدس یہ یا بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، یہ ایک شہر کا نام ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیت المقدس یہ مسجد اقصیٰ ہی کو بولتے، نہیں، مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس نہیں کہتے، بلکہ بیت المقدس بیت المقدس شہر کا نام ہے، اس شہر کا نام ہے جس شہر میں مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ بستی کا یہاں پر واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، جس شخص کا گزر ہوا تھا وہ عزیر علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی جو اجڑی ہوئی ہے، تہس نہس کی ہوئی ہے، برباد کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اتنی بری طرح یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا ایمان نہیں تھا کہ زندہ ہونے پر، بلکہ انہوں نے ایک اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دیکھیے اللہ رب العالمین اتنی بری طرح سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، کیسے کیسے ان کو زندہ کرے گا۔ تو یہاں پر ان کا جو سوال تھا کیسے کرنے والا، کیسے استفہامی انداز میں، تو یہ دراصل اللہ رب العالمین کی عظمت قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس کا گزر ہوا بستی کے پاس سے، علی قریۃ، بستی پر سے، بستی کے پاس سے گزر ہوا۔ بستی کو کیا تھی؟ بیت المقدس۔ راکباً، کیسے گزر ہوا؟ راکباً علی حمار، حمار پر سواری کرتے ہوئے۔ پہلے زمانے میں حمار جو ہے یہ بہت مضبوط سواری مانی جاتی تھی۔ گدھا جو ہے صبر و تحمل کے لیے مشہور اور معروف ہے، اس کے اوپر جو ہے کتنا بھی جو ہے جتنی اس میں استطاعت ہے کتنا بھی اس پر روزانہ وزن لا دیے، لے جائیے، سواری کیجیے، وہ جو ہے تھکتا نہیں۔ تو اس طرح سے پہلے زمانے کی عام سواری تھی۔ تو سواری کرتے ہوئے اس کا گزر ہوا، سواری علی حمار، حمار پر، گدھے پر، وَمَعَهُ سَلَّةُ تِینٍ وَقَدْحُ عَصِیرٍ، اور اس کے پاس میں تین کی ایک ٹوکری تھی۔ تین یعنی انجیر، اور کھانے پینے کا سامان آدمی ساتھ میں رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا، کیا تھا؟ انجیر کا ایک ٹوکرا تھا، انجیر کی ایک ٹوکری تھی، وَقَدْحُ عَصِیر، اور عصیر کا ایک پیالہ تھا، جوس کا، شیرہ کا، شیرہ عصیر کہتے ہیں انگور کا شیرہ یا انگور کا جوس۔ تو وقدح عصیر، عصیر کا ایک پیالہ تھا اور ایک انجیر کی ٹوکری تھی اس کے ساتھ میں۔ وَهُوَ عُزَیْر، اور یہ شخص کون تھا؟ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ آئے وہ نبی تھے یا ایک نیک آدمی تھے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ عزیر یہ نبی تھے۔ اس لیے اکثر علماء نے کہا ہے کہ عزیر یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ البتہ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ نبی سے بھی بڑھ کر ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اس کی وضاحت ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ عزیر یہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے سے پہلے والے نبیوں کی دعوت، ان کے دین کی نشر و اشاعت کی، ان کی تجدید کی، اور لوگوں کو جو ہے خیر کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ کرامتیں بھی جو ہے عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے یہودی لوگ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ لیکن صحیح ہے کہ وہ
اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ وہی خاویتن، جس وقت اس بستی کے پاس سے گزر ہوا، اس حال میں کہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ یہ بستی ساقطۃ علی عروشہا، یہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ علیہ السلام اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں سلامتی کی ہیں۔ علیہ السلام صلاۃ والسلام انبیاء کرام کے لیے عموماً کہا جاتا ہے، اور اگر ہم جو ہے دعا کے طور پر کسی اور کے لیے کہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا سُقُوفِهَا، سقف یعنی چھت ہے، سقف کی جمع اور سقفن کی جمع سقوف ہے یعنی چھت ہے، چھت پر گری ہوئی تھی۔ چھت پر کیسے گرے گی بستی؟ چھت پر ایسے گری ہوگی کہ جیسے کسی بستی کے اوپر سے حملہ کیا جائے تو اس کی چھت زمین پر بیٹھ جائے، چھت گر جائے، پھر اس کے اوپر اس کی دیواریں گریں۔ جیسے آج کل خاص طور سے جیسے منجنیق سے حملہ کیا جائے کسی بستی پر، گھروں پر اوپر سے، تو اوپر سے حملہ کریں گے تو چھت گرے گی نیچے، تو چھت گرے گی، پھر اس کے بعد اس کی جو بیچ میں سے چھت نیچے کی طرف جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو دیواریں ہیں وہ بھی پھر اس کے ساتھ میں چھت کے اوپر گریں گی۔ پہلے چھت نیچے گرے گی اور پھر چھت کے اوپر جو ہے ادھر ادھر کی جو دیواریں ہیں وہ گریں گی۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس قدر وہ بستی ہلاک و برباد کی گئی تھی کہ اس کی دیواریں اس کی چھت پر گری ہوئی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے مبالغہ اور ایک کسی چیز کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ حالانکہ مطلب چھت اوپر ہے دیوار نیچے ہے تو دیوار نیچے ہونی چاہیے، چھت اوپر ہونی چاہیے، لیکن وہ اس قدر ہلاک تھی کہ اس کی دیواریں چھت پر گری ہوئی تھی۔ قال، یہ بستی ایسے کیوں ہوئی تھی؟ لما خربها بخت نصر، جب بخت نصر نے اس بستی کو ہلاک و برباد کیا۔ خربہ اس کی تخریب کاری کی، اس بستی کو بخت نصر نے برباد کیا تھا۔ قال، تو جس وقت گزر ہوا تھا عزیر علیہ السلام کا اس بستی کے پاس سے تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ قال، قال کا فاعل یہ شخص ہے، الذی مر، الذی ہے، کیا کہا تھا؟ قال کا فاعل عزیر علیہ السلام ہے۔ قال انا کیف یحیی هذه اللہ بعد موتها، انا بمعنی کیف، کیسے اللہ تعالی زندہ کرے گا ان کو ان کی موت کے بعد، کیسے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد زندگی بخشے گا۔ استعظاما لقدرته تعالی، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی قدرت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے، کتنی عظیم اس کی قدرت ہے کہ اس قدر یہ لوگ ہلاک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی زندہ فرمائے گا۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی موت دے دی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم مشاہدہ کا علم عطا کرنے کے لیے انہیں موت دے دی کہ تاکہ یہ بالمشاہدہ یہ جان سکے کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی، عزیر کو موت دے دی۔ وَأَلْبَثَهُ 100 عام، اور موت دے کر 100 سال تک انہیں وہیں پر پڑے رہنے دیا، وہیں پر ٹھہرائے رکھا ان کو 100 سال تک۔ ثم بعثه، 100 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ بعث کے دن دوبارہ اٹھایا جانا، احیاہ، انہیں زندہ کیا، لیریہ کیفیت ذلک، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے اس کی کیفیت، دوبارہ زندہ کیے جانے کی کیفیت، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے بالمشاہدہ، علم مشاہدہ کے ذریعے دکھا دے۔ قال تعالی له، جب ان کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان سے فرمایا کم لبثت، کتنا ٹھہرے تم، مرے ابھی تم مر گئے تھے تو موت کی زندگی میں جو موت والی تمہاری زندگی تھی اس میں کتنے سال، کتنے دن، کتنے وقت رہے۔ کم لبثت مکثت ہونا، یہاں یا جو ہے یہاں پر تم کتنا ٹھہرے ہو، جہاں پر ابھی تم ہو یہاں کتنا ٹھہرے ہو۔ قال، تو کہا لبثت یوما او بعض یوم، تو عزیر علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں ایک دن یہاں ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ۔
ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ لِأَنَّهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَقُبِضَ، اس لیے کہ وہ دن کے اول حصے میں سوئے تھے، دن کے شروعات میں سوئے تھے، اور سوتے سوتے اللہ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ مر گئے. وَأُحْيَ عِنْدَ الْغُرُوبِ، اور اللہ تعالیٰ نے غروب کے وقت انہیں زندہ کیا، بیدار کیا تھا سورج کے غروب کے وقت. فَظَنَّ، تو عزیر علیہ السلام نے یہ گمان کیا، انہو یوم النوم، کہ یہ تو نیند کا ایک دن ہے، میں سویا تھا اور اب جاگ گیا ہوں، بیدار ہو گیا ہوں. انہوں نے سمجھا کہ یہ تو نیند کا ایک دن ہے، بس ایک دن سویا ہوں. تو 100 سال وہ موت کی حالت میں رہے، مرے رہے 100 سال تک. اور وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ گویا کہ میں ایک ہی دن جو ہے یہاں پر ہوں، ایک ہی دن، ایک دن کا کچھ حصہ. آپ دیکھیں گے کہ جب گہری نیند سو جاتے ہیں، کئی گھنٹہ، 4 5 6 گھنٹہ سو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی تو سویا ہوں اتنی جلدی، بیدار کیسے ہو رہا ہوں، جیسے تو کئی گھنٹہ سو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی تو سویا ہوں. خاص طور سے جب نیند کا غلبہ رہتا ہے تو ایسا لگتا ہے ابھی اور سو جاؤں، بھی نیند کہاں کوئی ہوئی. تو ایسے ہی انسان جو ہے مرنے کے بعد اگر اس نے اپنی اچھی نیند کا انتظام کیا ہوگا تو قیامت تک کی زندگی اس کی بہت آسانی سے گزر جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے آپ جب سوتے ہیں تو سونے کے لیے آپ اچھا انتظام کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے گرمی نہ ہو، لائٹ ہو تاکہ جو ہے کولر پنکھا چلتا رہے، گرمی نہ ہو، یا بہت ٹھنڈی نہ ہو، اچھا بستر ہو، نرم بستر ہو، وہاں پر مچھر نہ ہو، مکھی نہ ہو پریشان کرنے، نیند میں ڈسٹرب کرنے والی چیز. تو یہ سب سہولتیں جب ہوں گی تو نیند کتنی پرسکون آئے گی. اور پھر نیند میں برے خواب نہ ہوں. تو مادی اور معنوی ہر اعتبار سے اچھی نیند کی اگر سہولت ہو جائے تو نیند اچھی لمبی نیند بھی لیں گے تو پتہ نہیں چلتا کتنی جلدی یہ نیند اتنا وقت چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر ہم نے اپنی اخروی جو نیند ہے، جو بڑی نیند ہے، جو بڑی موت ہے، یہ چھوٹی موت ہے نیند ابھی جو سوتے ہیں، اور جو بڑی موت ہے وہ جو ہے مرنے کے بعد، حقیقی موت کے بعد جو ہے وہ آئی. تو اس کے لیے بھی اگر ہم نے انتظام کیا ہوگا اچھی طریقے سے سونے کے لیے، وہاں پر بھی ہم نے اپنی ٹھنڈک کا آرام کیا ہوگا، وہاں پر بھی ہم کیڑے مکوڑوں سے بچنے کا ہم نے اس دنیا ہی میں اگر تیاری کی ہوگی تو وہ جو زندگی ہوگی تو اس میں سوئیں گے قیامت تک، پتہ بھی نہیں چلے گا کب وہ زندگی پوری ہو گئی اور قیامت کے دن دوبارہ بیدار ہوں گے. لیکن اگر جو ہے اس نیند کی ہم نے تیاری نہیں کی صحیح سے تو یاد رکھو جیسے ایک انسان جو ہے برے اور خوفزدہ خوابوں سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ نہ نیند کا آرام لے پاتا ہے، نہ دل کا سکون لے پاتا ہے، ایسے ہی وہ آدمی مرنے کے بعد بھی اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. دیکھیے اتنا لمبا ٹائم 100 سال تک سوتے رہے اور ایسا لگا جیسے صرف ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. اور یہ ہر انسان اس کا تجربہ بھی کرتا ہے نیند کا. تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ بلکہ تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو، جہاں کھڑے ہو بھی، جہاں پر تم ہو یہاں 100 سال ٹھہرے ہو. فانظر الی طعامک التین، انظر دیکھو اپنے کھانے کی طرف. تین جو ہے ان کے ساتھ میں جو کھانا تھا انجیر کا، اور جو شراب تھی وہ شرابی تھا، اور اپنے پینے کے مشروب کی طرف، اپنے جوس کی طرف دیکھو. لم یتسنہ، ابھی تک وہ بدبودار نہیں ہوا ہے. 100 سال تک جو ہے تم یہاں ٹھہرے ہو اور تمہارا یہ کھانا پینا بدبودار نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ سڑن نہیں ہوئی ہے. لم یتسنہ لم یتغیر مع طول الزمان، ایک لمبا زمانے گزر جانے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. والہا قیل، یہاں پر لم یتسنہ میں جو ہا ہے، یہ ہا کہہ رہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اصل، یہ اصلی ہا ہے. من سانحۃ، سانحہ سے مستق ہے، سانحۃ سے یہ مستق ہے، اصلی ہا ہے. وقیل، دوسرا قول اس کے بارے میں کہا گیا کہ للسکتی من سانیت، یہ لم یتسنہ یہ سانیت سے مستق ہے، اور ہاں اس میں سکت کے لیے ہے، سخت کے لیے یعنی وقت کے لیے ہے، ٹھہرنے کے لیے یہاں پر ہاں آئی ہے. وفی قراءۃ، اور ایک قرأت میں اس کو لم یتسنہ کو بحذفہا، ہا کے حذف کے ساتھ لم یتسن، لم یتسنہ اس کو بغیر ہا کے پڑھا گیا ہے، لم یتسنہ، اور ایک قرأت میں لم یتسنہ. وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنی سواری، اپنے گدھے کی طرف. کیفا ہوا، اس کی کیا حالت ہے، کیفا ہوا کس حالت میں ہے وہ.
پہلے اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ 100 سال تک وہ اس میں کچھ تبدیلی نہیں آئی اور وہ ویسا کی ویسا ہی تھا، لیکن گدھا وہیں پہ تھا، گدھا بھی ساتھ میں تھا، لیکن گدھے میں جو ہے دیکھیے کیا تبدیلی آئی ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، کیف ہوا، کیسا ہے وہ، فرآہ میتا، تو ادھر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو مرا پڑا ہوا ہے، گدھا دیکھا کہ مرا ہوا ہے، وعظامہ بید طلح، اور اس کی ہڈیاں سفید ہیں، چمک رہی ہیں، ہڈیاں، صرف ہڈیاں بچی ہیں، گوشت وہ سب اس کا سوکھ گیا 100 سال میں، اور ہڈیاں بھی پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ اور وہ سب چمک رہی ہیں، اس قدر سفید اور چمک، لمبا زمانہ گزر جانے کی وجہ سے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ بھی چمک رہا تھا۔ فعلنا ذلك لتعلم، ایسا ہم نے کیوں کیا، تاکہ تم جان جاؤ، تاکہ تم جان جاؤ اللہ کی قدرت کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، علم مشاہدہ میں بھی جان جاؤ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اور اس لیے ایسا ہم نے کیا تاکہ ہم بنا دیں آپ کو نشانی، آیتن نشانی، علی البعث، دوبارہ اٹھائے جانے پر، بعث بعد الموت پر تم کو ہم معجزہ بنا دیں، تم کو ہم نشانی بنا دیں کہ ہم دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں، جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، تاکہ ہم تم کو بنا دیں نشانی، نشانی کس کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، معجزہ بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا أَوْ كَيْفَ نُنشِرُهَا، اور دیکھو گدھے کی ہڈیوں کی طرف، إِلَى الْعِظَامِ مِنْ حِمَارِكَ، تمہارے گدھے کی جو ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کی طرف اب تم دیکھو کیسے ہم اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہم نے تم کو موت دی، تمہیں زندہ کیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، تم سوچ رہے ہو کہ 100 سال نہیں، میں تو ایک ہی دن سویا ہوں۔ اب یہ تمہارا گدھا ہے، اگر ایک دن ہوتے تو ایک دن میں گدھا تھوڑا اتنا سڑ جاتا، اس کا گوشت تھوڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین ان کو ان کے علم مشاہدہ میں بظاہر کس طرح سے اللہ تعالیٰ، یعنی ظاہری طور پر انہیں دکھلا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ کیف ننشرها، ننشزها، اس میں دو قرأت ہیں، را کے ساتھ اور زا کے ساتھ، ننشرها یا ننشزها، اگر را کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں دو قرأت ہیں، ننشرها ننشرها، را کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کو، تو اصل مصحف میں زا کے ساتھ ہے، یہاں آپ دیکھیں گے اصل مصحف میں یہ زا کے ساتھ ہے، یہاں دیکھیے ادھر ننشزها زا کے ساتھ ہے، تو مؤلف کے پاس جو نسخہ تھا اس میں را کے ساتھ ہے، ننشرها، انشرہ ینشرو سے ننشرو ہے، انشرہ سے ننشرو ہے، تو یہاں پر نحییہا، ننشرو کیسے ہم اس کو زندہ کریں گے، النشر بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ بضم النون، نون کے ضمہ کے ساتھ، وہ فتحیہا، اور نون کے فتح کے ساتھ بھی ہے، من انشرہ، انشرہ سے مستق ہے، انشرہ ینشرو، انشرہ سے ننشرو پڑھیں گے اگر انشرہ سے مستق مانیں گے، اور اگر نشرہ سے مستق مانیں گے تو ننشرو پڑھیں گے۔ لغتان، اس میں دو لغت ہیں اگر را کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وفی قراءۃ بضمها والساء، ایک قرأت میں زا کے ساتھ ہے اور نون کے ضمہ کے ساتھ ہے، ننشزها، جو قرأت یہاں پر مصحف میں دی ہوئی ہے، ننشزها، ایک قرأت میں اس طرح ہے۔ نحرکها، تو اس کا مطلب ہے ننشزها کیسے ہم اس کو حرکت دیتے ہیں، ونرفعها، اور کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یہ ننشرو کے بارے میں کتنی قرأت ہو گئی، اس میں گویا کی 3 قرأت ہو گئی ہیں، ایک تو زا کے ساتھ ہے ننشزها، اور پھر دوسری قرأت را کے ساتھ ہے، جب را کے ساتھ ہے تو اس میں دو لغت ہیں، ننشرو اور ننشرو، تو ننشرو یا ننشرو اگر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی زندہ کرنے کے ہے، اور اگر ننشزو پڑھتے ہیں تو اس کا معنی حرکت کے، کیسے ہم اس کو حرکت دیتے ہیں، کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ اس گدھا، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھیے ہم اسے کیسے اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما،
پھر ہم اس کو کیسے گوشت پہنائیں گے ان ہڈیوں پر، کیسے گوشت ان کو چڑھائیں گے، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھائیں گے اور دوبارہ یہ گدھا زندہ ہو جائے گا۔ دیکھیے تم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیف ننشزها او کیف ننشرها ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کو کیسے ہم اسے گوشت کا لباس پہنا دیں گے، اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیں گے۔ فنظر الیہا، چنانچہ عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف یا گدھے کی ہڈیوں کی ڈھانچے کی طرف دیکھا، وقد ترکبت وکسیت لحما، ہیں اس حال میں کہ اس کو گوشت ترکیب دے دیا گیا، پہنا دیا گیا گوشت، ونفخ فیہ الروح، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، جان ڈال دی، ونہاکا، اور گدھا جو ہے ہنہنانے لگا، گدھا ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگا جو اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ فلما تبین له ذلك بالمشاہدہ، جب یہ چیز عزیر علیہ السلام کے لیے واضح ہو گئی مشاہدے کے ذریعے، قال، تو عزیر علیہ السلام نے کہا، اعلم علم المشاہدہ، میں نے جان لیا علم مشاہدہ کے ذریعے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وفی قرأۃ، ایک قرأت میں اعلم کو علم پڑھا گیا ہے، جان لیجئے، امر من اللہ لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکم تھا، علم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزیر علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ جان لیجیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر اعلم پڑھتے ہیں تو یہ عزیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے علم مشاہدہ سے بات جان لی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ یہ اہم اس آیت کا سبق اور درس ہمیں ملتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔